बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का ये सबक नए सबक से शुरू करने जा रहे हैं, जिसका सबक का उन्वान है मीना बाज़ार। मीना बाज़ार के सबक में कुल 2 पैराग्राफ्स हैं। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं, फिर आप सुने और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ इंशाअल्लाह आपको कल पढ़ाया जाएगा। आज सिर्फ पहला पैराग्राफ की रीडिंग होगी। पहले पैराग्राफ में जो इस मजमून के लिखने वाले हैं उस्मान को मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनका ये मजमून है मीना बाज़ार। मीना बाज़ार के ताल्लुक़ से जो पहला पैराग्राफ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुने। इसमें दिया है कि तुर्किस्तान में दस्तूर है कि हफ्ते में 2 दफ़ा या 1 दफ़ा हर शहर में और अक्सर देहात में बाज़ार लगते हैं। उस आबादी के और अक्सर 5-5, 6-6 कोस से आसपास के लोग पिछली रात से घरों से निकलते हैं। दिन निकले एक मकाम पर आकर जमा होते हैं। औरतें बुर्का सरों पर नकाबें, मुंह पर इब्रेशम, सूट, टोपियाँ, रुमाल, फुलकारी, अपनी दस्तकारी या ज़रूरत की मारी जो कुछ बेचने को लाती हैं। मर्द हर किस्म के पेशावर अपनी अपनी जिन्स से बाज़ार को गर्म करते हैं। मुर्गी और अंडे से लेकर गिरा बहाँ घोड़ों तक और गाढ़े से लेकर कीमती कालीन तक, मेवाजात से लेकर अक़साम गल्ला, भूस और घास तक, तेल, घी, संगरी, बुखारी, लोहारी के काम, यहाँ तक कि ये मिट्टी के बासन तक सब मौजूद होते हैं और दोपहर में सब बिक जाते हैं। इसमें मीना बाज़ार एक बाज़ार है जिसमें लोग कितने कितने दूर से आकर के अपने सामान को बेचते हैं, कितने दिन पहले आ जाते हैं, कब आकर के वहाँ जमा हो जाते हैं। उसमें मर्दों के साथ साथ औरतें भी अपने लिबास के साथ बुर्कों, नकाबों और जो उनके रोज़मर्रा के लिबास हैं उससे आरास्ता होकर के औरतें भी बाज़ार में आती हैं और तिजारत के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए जो उनसे हो सकता है वो लेकर के आती हैं और उसको बेच करके अपनी ज़रूरत पूरी करती हैं। और इस बाज़ार में मैंने बताया मर्द और औरतें सब रहते हैं और छोटे से लेकर के बड़े सामान तक, यहाँ तक कि मुर्गी और अंडे से लेकर, जो कि बहुत कम मामूली समझा जाता है, गिराबा बहुत कीमती घोड़ों तक और मोटे और गाढ़े, मजबूत, खूबसूरत, कीमती कालीन जो हम ज़मीन पे फर्श पे बिछाते हैं, कालीन, ये भी उसमें लाते हैं। और मेवा भी, हर किस्म के मेवे और गल्ला, हर किस्म के मेवे और गल्ला, भूस और घास, यहाँ तक कि तेल, घी और मामूली सामान से लेकर के बड़े बड़े सामान तक, मिट्टी के सामान तक लोग ला करके इस बाज़ार में बेचते हैं और दोपहर होते होते लोगों के सामान बिक जाते हैं और सब वापस होकर के अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। आगे बता रहे हैं कि बादशाह नेक आइन यानी अकबर बादशाह ने इसे इस्लाह तहजीब के साथ रौनक दी, यानी बाज़ार को। आईन अकबरी एक किताब है, इसमें लिखा है
کہ ہر مہینے معمولی بازار کے تیسرے دن قلعہ میں زنانہ بازار لگتا ہے، یعنی عورتوں کا بازار، زنانہ یعنی عورتوں کا بازار۔ وہاں محل کی بیگمات، یعنی جو محل ہے، محل کی بیگمات عورتیں آتی تھیں کہ ذرا ان کے آنکھیں کھلی اور سلیقے کے آنکھوں میں سگڑاپے کا سرما۔ عمراء و شرفا کی بیویوں کو بھی اجازت تھی جو چاہے آئے اور تماشا دیکھے۔ دکانوں پر عورتیں بیٹھ جاتی تھیں۔ سودا زیادہ تر زنانہ رکھا جاتا تھا۔ خواجہ سرا کلمہ قینیاں، اردہ بیگنیاں اسلحہ جنگ سے سجے انتظام کے گھوڑے دوڑاتی پھرتی تھیں۔ عورتیں ہی بہروں پر ہوتی تھیں۔ مالیوں کی جگہ مالین چمن آرا کرتی تھیں۔ ان کا نام خوش روز تھا۔ اس پیراگراف میں بتا رہے ہیں کہ اکبر بادشاہ جس نے اس بازار کو سنوارا تھا، اور وہاں پہ جو ہے ہر تیسرے دن ایک عورتوں کا بازار، خاص کر کے بیگمات کا بازار ہوا، زنانہ بازار لگتا تھا۔ اس میں محل کی عورتیں جو وزراء ہوتی تھیں، شرفا، بڑے بڑے بادشاہ کے وزیر اور امیر یہ لوگ ہوتی تھیں، ان کے لیے یہ عورتیں اپنے زیب و تن کے ساتھ، اپنے سرما وغیرہ جو اس میں دیا ہے لگا کر کے، یا اس طریقے سے جو ان کے زینت کی چیزوں کو استعمال کر کے، وہ عورتوں کو اجازت تھی کہ اس بازار میں جائیں، اور عورتیں بھی بازار میں جاتی تھیں اور تماشا دیکھتی تھیں۔ اور عورتوں کے بازار میں صرف دکانوں پر عورتیں بیٹھتی تھیں، اور جو عورتیں سامان بیچتی تھیں وہ زیادہ تر زنانہ سامان ہوتا تھا۔ عورتوں ہی کے تعلق سے عورتیں بیچتی تھیں، عورتیں خریدتی تھیں، اور عورتوں ہی کا سامان زیادہ تر اس میں رہتا تھا۔ تو بتا رہے ہیں کہ خواجہ سرا کلمہ قینیاں یعنی اردہ بیگنیاں، یہ سب وہاں کے فوج اور عورتوں کی نگرانی کرنے والے فورس، یہ سب ہیں جو اپنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ اس کی رکھوالی کرتی تھیں، اور اس میں کوئی بدنظمی نہ ہونے پائے، اس لیے ان بادشاہوں کے طرف سے سرا یعنی خواجہ سرا یعنی کچھ ایسے آدمی ہوتے تھے جو مرد عورت دونوں میں، مردوں میں اور عورت میں بھی ان کا داخلہ یعنی صحیح تھا، ان کو اجازت تھی کہ وہ دونوں طرف جائیں، کیونکہ وہ نہ مرد ہوتے تھے اور نہ عورتیں، یعنی بیچ کی، اسے خواجہ سرا کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کلمہ قینیاں یعنی جو فورس اور دستہ، اردہ بیگنیاں یعنی عورتوں کی رکھوالی کے لیے، انتظام کے لیے اسلحہ جنگ سے سجے، یعنی جو جنگ کے اسلحے ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں، اس سے سجے انتظام کے گھوڑے دوڑاتی پھرتی تھی، یعنی گھوڑوں پہ بیٹھ کر کے وہ فورس، جو لیڈیز فورس جسے ہم کہتے ہیں، وہ بیٹھ کر کے گھوڑوں پر بازاروں میں چکر لگاتی تھی کہ کہیں کوئی بدنظمی نہ ہونے پائے، کیونکہ اس بازار میں بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں، بیگمات اس میں شرکت کرتی تھیں، اور یہ بازار عام طور سے عورتوں کے لیے خاص تھا، اس لیے اس کی ذمہ دار بھی عورتیں تھیں، اور اس کی رکھوالی بھرپور طریقے سے کرتی تھیں۔ عورتیں ہی پہروں پر ہوتی تھیں، یعنی عورتیں پہرے داری کرتی تھیں، مرد سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ مالیوں کی جگہ مالینیں، یعنی جو پھول بیچنے والے مرد ہیں، اس دن ان کی جگہ ان کی عورتیں، جسے مالین کہتے ہیں، چمن آرائی کرتی تھیں، یعنی پھول سجاتی تھیں، پھول چن کر کے لاتی تھیں، اور اس دن پھول بیچتی تھیں، اور اس کا نام خوش روز تھا۔ مالیوں کی جگہ مالینیں چمن آرائی کرتی تھیں، اس کا نام خوش روز تھا، یعنی ان مالیوں کا نام خوش روز رکھا گیا تھا۔ یہ مینا بازار
کے نام سے عنوان سے جو سبق لکھا ہے، اس میں اس سبق کا یہ پہلا پیراگراف تھا جس کے بارے میں آپ کو میں نے پڑھا اور بتایا، ریڈنگ کیا۔ ایک پیراگراف اور ہے جس کو ہم آپ کل پڑھائیں گے۔ آپ تمام طلبہ اس پیراگراف کو پڑھیں اور اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں اس کی نشاندہی کر لیں، اور اس پورے سبق میں دونوں پیراگرافس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کو ہم اس بورڈ پہ کل یا پرسوں گھنٹی آئے گی تو ہم لکھیں گے۔ لیکن لکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ طلبہ اس کو اچھی طریقے سے بہترین ڈھنگ سے اس سبق کو پڑھ لیں۔ پہلا پیراگراف جو میں نے پڑھایا اور دوسرا پیراگراف پڑھ کر کے آئیں تاکہ ان کو کلاس میں پڑھنے سے دشواری نہ ہو۔ پھر ہم آپ کو الفاظ معانی بورڈ پہ انشاءاللہ ہم آپ کو لکھوائیں گے۔ السلام علیکم۔